اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والوں، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو، خواہ گواہی تمہارے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے۔ اگر کوئی شخص غنی ہے یا فقیر، اس کی خیر خواہی میں جھوٹی گواہی نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے زیادہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے، لہذا اے ایمان والوں، تم خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم ناانصافی کر بیٹھو۔ اور اے ایمان والوں، اگر تم نے سچی گواہی کو چھپایا یا گواہی دینے سے اعراض کیا تو پھر سمجھ لو کہ تمہیں اللہ کے پاس آنا ہے۔ اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، وہ تمہارے برے اعمال کی سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو، یعنی اے ایمان والوں، ایسے گواہ بن جاؤ گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہی دینے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہی دینے کے لیے بھیجا جائے، وہ کس طرح جھوٹی گواہی دے سکتا ہے۔ الغرض اے ایمان والوں، سچی گواہی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ تمہاری گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اَن یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما، اگر وہ شخص جس کے خلاف تم گواہی دے کر اسے اس کے کسی دنیاوی فائدے سے محروم کر رہے ہو، مالدار ہو یا محتاج، تو تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے زیادہ اس کا خیر خواہ اور کارساز ہے، اس لیے اس کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور اے ایمان والوں، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نا انصافی کر بیٹھو۔ وَإِن تَلْوُوا تُعْرِضُوا، اور اے ایمان والوں، اگر تم نے زبان کو موڑ کر ایسی گواہی دی جو حق پر مبنی نہیں تھی، یا تم نے گواہی دینے ہی سے منہ موڑ لیا اور گواہی کو چھپا رکھا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اس عمل کی خبر ہو جائے گی اور پھر تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 میں، اور اللہ کے لیے گواہی کو سچائی کے ساتھ قائم رکھو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 میں، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت کو جو اس کے پاس موجود ہے چھپاتا ہے۔ کیا اس کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی؟ اور اے اہل کتاب، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں، اے ایمان والو گواہی کو نہ چھپایا کرو، جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دل کا حال بھی معلوم ہوتا ہے اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہوتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ برابر یہی کہتے رہے۔ میں نے کہا، آپ خاموش نہیں ہوں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر انصاف کے ساتھ گواہی دیجیے، خواہ آپ کی گواہی سے آپ کے والدین کا یا آپ کے اقربا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اے لوگوں، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ اے لوگوں، زبان کو مروڑ کر غلط گواہی نہ دیجیے، سچی گواہی دینے سے اعراض نہ کیجیے، سچی گواہی دے کر حقدار کو اس کا حق دلائیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔